ہے میرا تو نظیر جسے کہا جاتا ہے شعر میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثال، اور اس کا لفظی مطلب بنتا ہے مناسبت یا رعایت۔ اور اصطلاحی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز بیان کر کے اسی کی مناسبت سے اور چیزیں بیان کی کر دی جائیں شعر میں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں وہ جو مناسبتیں ہیں وہ تضاد نہ ہو اس کے اندر، یعنی وہ متضاد نہ ہو، اور نہ ہی وہ تقابلی انداز لیے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، نہ ہی وہ اپوزٹ ہوں، نہ ہی وہ کمپیٹیبل ہوں، یعنی ان کے ساتھ نہ تو کمپیئر کیا جا رہا ہو اور نہ ہی ان کا کسی سے تقابل کیا جا رہا ہو، اور نہ ہی وہ اس کے متضاد استعمال کی جا رہی ہوں، اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ جیسے اگر دریا کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی دریا سے متعلق جو باقی چیزیں ہیں، مثلا مچھلی ہے یا مگرمچھ ہے یا اس کی لہریں ہیں یا کشتی ہے یا اس طریقے سے اس کی چیزیں، یا موتی ہے یا گھونگا ہے یا کنارہ ہے، وہ اگر استعمال کر دیا جائے تو وہ اسے کہیں گے میرات النظیر۔ اور اس کی جو شعری مثال ہے وہ یہ ہے کہ میر کا ایک بڑا مشہور اس کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہ باغ کے یعنی مناسبت سے اس نے یہ ساری چیزیں باغ کے اندر چونکہ موجود ہوتی ہیں، تو لہٰذا ایک یا پتا پتا بوٹا بوٹا کی مناسبت سے باقی چیزیں جو باغ کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری بیان کرتی گئی ہیں۔ آپ اس کو دوسری طرح بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان میں حسن لے کے آنا، اس کے اندر بیان کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا۔ سب سے بڑی تو شاعر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا انداز بیاں ہے وہ شوق ہو، اور وہ جلدی جو ہے وہ سننے والے کے دل پر وہ اثر کرے، اس کو سننے میں بڑا بھلا لگے۔ ایک تو اس کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کی جو ردھم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ شعر کے اندر موسیقیت پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر معنی آفرینی پیدا کرنے کے لیے آپ یعنی انسان جو ہے وہ کسی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جب اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی بیان کر دی جائیں اسی مناسبت سے، تو مضمون جلدی اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کو چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے سمجھنے کی طرف ہو جا سکتا ہے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ آپ اس کی کوئی اپوزٹ کرتے ہیں، کوئی متضاد چیز بیان کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، تو تب اس چیز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا تقابل کسی چیز کے ساتھ کرتے ہیں تو تب بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جیسی اور چیزیں بیان کر دی جائیں تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اب مثلا اسی شعر کو آپ لے لیں تو اب کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے۔ ہم پتا پتا سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بلبل کی زبانی وہ کہلوا رہا ہے کہ بلبل کہہ رہا ہے کہ ہر چیز باغ میں مجھے جانتی ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ صرف میرا معشوق مجھے نہیں جانتا، جو کہ گل ہے، یعنی پھول کے علاوہ باغ میں تمام چیزیں واقفیت رکھتی ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، یعنی یہ جو عاشق ہے یہ کون ہے، اس سے سب واقف ہیں۔ تو کیونکہ وہ رہتا بھی ادھر ہی ہے اور اس کو وہ فیملیئر ہے باغ کے ساتھ، باغ کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب بہار ہوگی، اور بہار جب ہوگی تو اس میں وہ چہکتا ہے، لہٰذا وہ بڑا معروف ہے اس میں۔ لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف وہ پھول ہے جو اس کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بے نیازی ہے پھول کی، یا اس کی کم علمی ہے، یا وہ جاننا نہیں چاہتا، یا اس کو وہ اگنور کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ طنزاً کہہ رہا ہے کہ بھی صرف تم ہی مجھے نہیں جانتے، باقی تو سارے جانتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ بلبل اور پھول کی بات کر کے اصل میں تو وہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا مجھے جانتی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ صرف میرا معشوق مجھے نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے، ورنہ تو سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مجھے جانے نہ جانے، جس نے مجھے جاننا ہے وہ کم از کم یہ کہہ دے کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، تو پھر میری بات بن جائے گی۔ تو اصل میں اس مضمون کو اس نے یہ میرات النظیر کے ذریعے بہت خوبصورت انداز میں پیش کر دیا۔